کو ہم سابقون میں سے ثابت کر سکیں. استغفراللہ. چلیں آپ کا ورژن آ گیا. ماویہ بھائی نہیں وہ ابھی خاموش ہیں, وہ ابھی سن رہے ہیں. یہ چیز یہ یاد رکھنا, آپ کی امت, آپ لوگ تب تک اسی طرح, یہ آپ پتہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ بھی آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا, حالانکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیونکہ یہ آپ کی پریکٹس کے اندر آپ دلیل لے کر آؤ یار, مجھے جذبات نہیں چاہیے آپ کے. نہیں سنیں, دلیل آپ رک جائیں, ابھی آپ اپنا اب سن لیں, رک جائیں, دیکھیں آپ سے بات ہو گئی, آپ نے کہا مصداق ہی نہیں ہے, تو پھر دیکھیں نا, آپ تو جناب علی علیہ السلام کی خلافت کا انکار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے 2-4 بچ جائیں. وہ ایسے نہیں ہوتا, میں نہ مانوں, بچوں کی طرح دلیل لے کر آؤ میرے بھائی, دلیل دیں, آپ دلیل دیں ان کو سابقون میں سے ساتھ. میری بات سنیں, اس لیے عدیل سن لیں, وہ عدیل صاحب رک جائیں ایک سیکنڈ. آپ کا جو ورژن ہے, جو آپ کا ورژن ہے, اس کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ سابقون اولون جو ہے نا مہاجرین اور انصار میں سے, ٹھیک ہو گیا, مہاجرین میں جنہوں نے ہجرت میں جنہوں نے سبقت کی اور نصرت میں جنہوں نے سبقت کی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب جو آپ کا ورژن ہے شیعہ ورژن, اس کے مطابق بھی حضرت علی نے ہجرت میں سبقت نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. آپ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت علی نے ہجرت حبشہ نہیں کی. آپ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت علی بستر میں سو رہے تھے ہجرت والے دن, اور ہجرت والے دن سے پہلے تمام مسلمین, تمام مہاجرین اہل مکہ وہ ہجرت کر چکے تھے. تو آپ تو کسی بھی زاویے سے ان کو سابقون میں ثابت نہیں کر سکتے. اچھا چلیں میوٹ لگا لیں, آپ کی بات آ گئی نا سر, آپ کی بات آ گئی. دیکھیں علی مسلم بھائی, جو یزیدی جو بندہ سو رہا ہے بستر میں, اس کو علی مسلم بھائی سنیں میری بات. دیکھیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈیبیٹس والا لوگ کرتے ہیں نا, یہ لوگ, ان کو پتہ نہیں وہ مذاق ہے. آپ لوگ بیسیکلی دیکھو, آپ سب کے روزے روشن کی طرح آپ سامنے ہیں کہ آپ پولیٹیکلی آپ نے کہا کہ آپ نے گیم کھیلی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں خلافت کا, اس سے 2-4 لوگ بچ جائیں گے. اور یہ باندر پھرتی نا ایسے چلے نہیں سکتی. رک جاؤ, عدیل اپنی طرف سے نا یہ جو ٹیکنیکل کوشچن لے کر آیا نا, اپنی طرف سے یہ سیاسی بیان لے کر آیا, ادھر مسئلہ بنے. عدیل یہ ایسے ہی دیکھو نا, خلیفہ بلا فصل آپ کہتے ہیں, لیکن وہ خلیفہ بنا نہیں, اللہ نے وعدہ ہی نہیں پورا کیا. اچھا چلیں, آپ یہ بتائیں کہ منی ماسٹر بھائی, ایک منٹ, منی ماسٹر بھائی, جناب علی علیہ السلام سابقون واولون کے مصداق ہیں یا نہیں؟ اور یار تم لوگوں کے پاس جرت ہی نہیں ہے, تم لوگ کہتے تم علی اس کے سوال کو لیتے ہیں نا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں یہ عدیل صاحب. علی مسلم بھائی ایک منٹ رک جاؤ, دیکھو یہ اہل سنت کو موقع دو, سب لوگ کٹھے بیٹھے ہو نا, کٹھے بیٹھے, میں اہل بیٹھا نا, اہل سنت ہے بھائی, کیا میں اہل سنت ہوں. اور رک جائیں, آپ اہل سنت میری اور سن دو, ہمیں پتہ ہے آپ اہل سنت ہی ہیں, راشدون ہے نا ہمارے نزدیک, پہلا یا بعد میں ہمارے نزدیک سارے راشدی ہیں. جناب علی علیہ السلام, بھائی جناب علی علیہ السلام مصداق ہیں یا نہیں؟ اللہ کے سابقون واولون کے, سابقون اولون کے نہیں ہے مصداق. آپ سے آپ کا ٹائم آ گیا. ایک سیکنڈ عدیل یار, آپ تو بعد میں قائم کر لیں 2 منٹ. حمزہ بھائی نیچے نا, پتہ کیا, وہ ایک شخص نہیں نہ کر رہا, استاخی آپ نہ کریں, اس کو نہ فورس نہیں کریں پلیز. جی عدیل صاحب, یار یہ بیچارے اور کریں کیا یار, وہ کیا کریں اور بیچارے, ہم ان کو میوٹ لگا کے مارتے ہیں. چودھری حمزہ کو میوٹ لگا, چودھری حمزہ کو ہم ڈیلی ان کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں, وہ بیچارے اور یہ بھی نہ کریں. عدیل صاحب سابقون اولون میں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی بستر میں سو رہے تھے, انہوں نے سبقت نہیں کی. یار میری آپ کے ہجرت میں سبقت نہیں کی انہوں نے. یار سنو, آپ کی میری نا منہ زبانی جو لفظ ہے نا, وہ تو ہم استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے تو یہ کہہ دینا کیونکہ آپ کی جناب علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے تو ایسے ہو جائے گا, لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. آپ کسی باہر کسی پلیٹ فارم پہ کر رہے, آپ کے اوپر لوگ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے. یہ اس لیے یہ ٹک ٹاک پہ چل جاتا ہے, 4-5 لوگ بیٹھے, معاویہ علی, صوفی بابا, علی مسلم, بس یہ اس لیے چل جاتا ہے. ادروائز آپ کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, آپ ایک مذاق ہے, ایک فن ہے. عدیل آپ ان کے ہونے سے یا نہ ہونے سے آپ کے مذہب پہ, اپنے عقیدے پہ کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم آپ کو اور آپ کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں. آپ اور یہ ایک ہی ہیں, یہ بیچارے نام بدلتے رہتے ہیں. اور آپ کو نام بدلنے آپ کو نام تبدیل کرنے پڑیں گے اپنے اصول. میرا ٹیکنیکل سوال ہے آپ سے, تو میں بڑا ٹیکنیکل سوال. علی علیہ السلام سابقون واولون کے مصداق ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے. کتنی دفعہ بتائیں نہیں ہے. منی ماسٹر بتاؤ, اور معاویہ علی بتائیں. نہیں ہے. ابھی بتاتے ہوں نا. اس کو آڈینس اور یہ اس کو کہتے ہیں بدماشی. بھائی وہ سو رہے تھے, بستر میں سو رہے تھے, وہ سب وہ سو رہے تھے, بستر میں سو رہے تھے. ہم لوگ بغیر وجہ کے, سن لو, ہم کسی وجہ سے
शरीयत के ऊपर हमारा हक है। सुनो अदील, ओ यार वो हम बिस्तर में लोग- सो रहे थे, हम- बिस्तर हम में सो रहे हम थे, क्या- वस्साबिकुन इसको- वस्साबिकुन इसका अल-अव्वलून में से नहीं हो इसका सकते, वो हम हम बिस्तर लोग में सो रहे डिसाइड थे करते हैं। जी। इसका मुंह बंद करें जरा। मैं शदील भाई, आपको किसने बता दिया कि हमारे अकीदे ईमानियात के अंदर ये चीज़ भी है कि सहाबी का साबिकून अव्वलून में होगा तब हम मुसलमान हैं अहले सुन्नत? ये आपने कहाँ से ये दलील ढूंढी है कि अकीदा ये बनाना पड़ेगा? ये बताएं। नहीं वो मैंने पहले की सिर्फ- मैं मैंने सिर्फ मैं इतना समझ पूछा। गया हूं ना। एक मिनट आदिल साहब रुक जाएं, एक मिनट। मिनी मास्टर शाबाश, शाबाश। वो जो तमहीद, आदिल साहब रुक जाओ आदिल साहब। मिनी मास्टर वो जो तमहीद मान रहे हैं ना, वो ये है कि हज़रत अली की, क्योंकि वो साबिकून अव्वलून में से हैं, जो कि अभी इसने साबित नहीं किया, लेकिन ये मान रहे हैं, तो चलो वो कह रहे हैं कि इनकी अताअत जो है ना वो यहाँ पर वाजिब हो गई इसी आयत के तहत, ठीक है। वो अताअत वाजिब के चक्कर में है, जबकि इताअत फर्ज हो गई है, इत्तबा फर्ज है। इत्तबा फर्ज है। मैंने आपको बता दिया अब पहले जो तो, इस इत्तबा का इनकार करेगा, जो इनकी इत्तबा नहीं करेगा, इनसे जंग करेगा, उसकी अल्लाह से जंग, और वो तमाम रब्त, वो तमाम हदीस, वो तमाम रिवायात, वो एक ही जगह पर। ये हुई ना बात, पहली बात है। अब आपने म्यूट ओए लगा के होए सुन होए होए, वो पता क्या सुन ले, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया उन्होंने। लिया। जबरदस्त। ये हजरत अली के खिलाफ फतवे लगा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। चलो भाई म्यूट लगाने का टाइम हो गया। पहले सुन्नत वल जमात अब सुनेगा नहीं, इसलिए म्यूट गेम इज लगा। ओवर। मिनी मास्टर मुझे भी जरा वो दे दें अथॉरिटी। देखें जी, इनका ये अभी इन्होंने ये मुकदमा रखा है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु साबिकुन, इमाम अली जो हैं, इमाम अली वो साबिकुन अव्वलून में से हैं, ठीक है। जबकि इनके अकीदे के मुताबिक वो हिजरत वाले दिन जो है ना वो सो रहे थे बिस्तर में, ठीक है। उन्होंने कोई सबकत हासिल नहीं की है हिजरत में। दूसरी बात ये है कि अंसार में से तो वो है ही नहीं ना, वो थे भी, हिजरत की भी है उन्होंने तो वो बाद में की है एज अ फॉलो अप, ठीक है। नबी पाक के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर, उस्मान, इन सब के बाद में किए इन्होंने, तो सबकत तो इन्होंने ली कोई नहीं हिजरत में। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जी जो इनसे लड़ाई करे, ठीक है, वो तो गया, उसका तो काम खराब हो गया बहुत, उसका जो है ना वो हशर बहुत बुरा होगा क़यामत वाले दिन। मसला ये है कि हम आपको साबित करके देते हैं कि सैयदना तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से पहले हिजरत की है, सैयदना ज़ुबैर ने हज़रत अली से पहले हिजरत की है, तलहा ज़ुबैर ने हज़रत अली से पहले इस्लाम कबूल किया है। उम्मुल मोमिनीन तो खैर पैदाइशी मुस्लिम थी। तो ये जो तीन लोग हैं ये बिल्कुल जो इस आयत के मिस्दाक हैं, जिनकी पैरवी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है, और इनके खिलाफ आना वो फिर जो बाद वाले हैं वो आपको पता ही है, वो हमने आपको बता दिया, जो बिस्तर में सो रहे थे वो आए थे खिलाफ इनके। जी चलें आगे बात चलाएं। हाय परे परवरदिगार। देखिए ये अली मुस्लिम भाई का जनाब अली अलैहिस्सलाम को तस्लीम ना करना, साबिकून अव्वलून, जो शख्स भी उस पर फतवा है, जो शख्स भी अली अलैहिस्सलाम को साबिकून अव्वलून का मिस्दाक ना समझे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। आप लोग उसने- खारिज हैं, आप सुलाते हैं उनको वो बिस्तर उसने में। सुन ले बिस्तर में सुन आपने ले। और सुलाया ये है, मेरा खारिज फतवा, ये फतवा किसी भी उलमा के बड़े से बड़े आलिम के पास ले जाया जाए, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो मैं अपनी गर्दन, बिस्तर में आपने सुलाया और खारिज हम हैं। जो जनाब अली अलैहिस्सलाम को साबिकून अव्वलून का मिस्दाक ना समझे वो दायरा इस्लाम से खारिज। यानी कि शिया जो कि बिस्तर में और जो उसकी इत्तबा ना करे वो दायरा इस्लाम से खारिज। जज्बात शुरू वो हो गए अली भाई। मुस्लिम अब आप यार, लोगों इनके के हवाले अकीदे भाई। के मुताबिक एंड गेम इज इमाम ओवर। अल्लाह ने अपनी बीवी मरवा दी यार, अपनी सर बीवी जी, मरवा दी है। मिनी मास्टर अब आप लोगों के हवाले हैं, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। और सर जी मेरी बात तो सुने। अब कसम से मैं आपको साबित कर दूं भाई ये सैयदना जुबैर और सैयदना तलहा, सैयदना कुरान जुबैर और की सैयदना नस तलहा से- रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पहले इस्लाम कबूल किया इन्होंने, ठीक है। अबू बकर, उमर, उस्मान ने पहले आप किया। अपना ख्याल रखें, 70 लेकिन आप लोग। सोने से पहले मेरे सवाल को याद रख के अब इसको जवाब, ये और आपने इसको कर रहा है ना, शीशे के सामने पीछे देना करनी है, होती अपने है। शीशे के सामने देना। शीशे के सामने क्या तुम बिस्तर में अपना सुला के इमाम फिर इसका कहते हो जो है ना, सबकत की हिजरत में? अली मुस्लिम एक अपना शिया का इमाम अपनी बीवी तक नहीं बचा सका, उसके अंदर इतनी गैरत नहीं थी, कम से कम बीवी को बचाता, चंड तफा मार लेता, तलवार ना ही उठाता। उस इमाम के अपने इमाम की सफाई पेश नहीं कर रहा, इधर साबिकून वाली बात। अब ये देखो, मैं जा रहा हूँ, सुने नहीं बचा सका, मैं जा रहा हूँ, मेरी आप लोगों का इतना ही ज़र्फ है, आप लोग मेरी देखें। बढ़ गया तेरा ज़र्फ। देखिए भाई बात ये है ना कि हिजरत में सबकत जो इनका इवेंट ऑफ स्टोरी, यानी कि इनकी जो स्टोरी है, ठीक है, जो इन्होंने बनाई है, उसमें भी
حالانکہ وہ ضعیف روایت ہے، وہ جو بستر والی روایت ہے نا کہ نبی پاک نے حضرت علی کو کہا کہ آپ سو جائیں اور امانتیں وغیرہ دے کر آئے گا، پرلے درجے کی ضعیف روایت ہے، محدثین نے اس کو بالکل ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس روایت، یہ ہمارے اہل سنت کے پاس موجود ہے یہ روایت، لیکن ضعیف ہے۔ اچھا، شیعہ کے پاس اس کی تصدیق ہے، بلکہ وہ اس کو بڑا چڑھا کے بولتے ہیں کہ دیکھو جی نفس رسول کو سلایا رسول اللہ نے، اور یہ اور وہ بڑا چڑھا کے، لیکن اس بات پر یہ متفق ہیں کہ وہ سو رہے تھے بستر میں، کس دن؟ جس دن سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے نا ہجرت فرما رہے تھے، اور غار والا جو دن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سٹوری کے مطابق بھی حضرت علی جو ہے نا انہوں نے سبقت حاصل نہیں کی ہے مہاجرین میں سے، کیونکہ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری میں مہاجرین نے جو ہجرت کی ہے نا، جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 70 مسلمین، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے نبی پاک سے پہلے ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر یہ آخری دو ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ تھے۔ ان سے پہلے سارے مسلمین جا چکے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حبشہ سے پہنچے ہیں ادھر مدینہ، ٹھیک ہے، تو وہ تو انہوں نے تو دوہری ہجرت کی ہے۔ تو سبقت لے کے جانا، مطلب حاصل کرنا ہجرت میں ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے، وہ تو پھر علماء کا ظرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو پہلے سال تو آ گئے نا، دوسرے سال تو آ گئے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ احد بدر سے پہلے تو آ گئے نا مدینہ میں، تو لہٰذا جو ہے نا وہ اس میں ڈال دو، شروع کے مہاجرین میں ان کا نام ڈال دو۔ لیکن اللہ کے نبی سے پہلے تو نہیں نہ گئے ہجرت کی انہوں نے، سمجھ آئی میری بات؟ تو شیعوں کو، میرے بھائی بات سنیں، شیعوں کو کبھی بھی آپ نے کسی بھی جگہ پر نہ ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ کہتے ہیں نا یہ جی یہ وہ ہیں، کہو نہیں ہے، چیلنج کریں ہر جگہ پر ان کو۔ میں کر رہا تھا کیونکہ ہمارے نزدیک تو صحابہ کی کل جماعت اللہ پاک نے جن کے ایمان کی گواہی دے دی، سارا کچھ ہو گیا، اب میٹر نہیں کرتا وہ کب آئے کب نہیں آئے۔ ان کے ہاں مسئلہ بڑا ہوتا ہے، شیعوں کے ہاں امامت کے قائل ہیں، منصوص من اللہ ہیں، لیکن امام صاحب کے اوپر نہ تو اللہ نے وعدہ پورا کیا کوئی نہیں خلافت کا، لیکن ان کے امام چوتھے خلیفہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ سراسر امام نے کفر کیا۔ امام کہتا ہے میری خلافت جو ہے بالکل ابو بکر اور عمر جیسی ہی ہے، یعنی ایک طرف شیعہ کہتے ہیں کہ عہدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا منصوص ہے، اس میں انسانوں کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، دوسری طرف امام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے انسانوں نے یہ خلافت دی ہے، اور امام نے لے لی، اور یہ کفر کیا بقول شیعہ مذہب کے کہ ان کے امام نے چوتھے خلیفہ بن گئے۔ وہاں پہ اپنے امام کا یہ بولے مسلمان ہونا ثابت کریں کہ خلافت اس نے کیوں لی ہے، کس بنا پر لی، جبکہ وعدہ یہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کا جو موقف ہے اس پر لوگ ہنسیں گے، وہ ہیں ہمارا جو موقف ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد ثابت کرو، ہم ان لوگ کو پوچھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس موقف پر لوگ ہنسیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد مانے تو وہ تو ویسے ہی کافر ہے اپنے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ان کا تو جھگڑا ہمارے ساتھ چوتھے نمبر پہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس چکر میں جو ہے وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں آ کے کہ بھائی چوتھے پہ نہیں مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، یہ چوتھے پہ منوانا چاہتے ہیں ہم سے، سمجھ؟ ان کا جھگڑا پہلے پہ ہے نا، ان کا تو ہمارے ساتھ پہلے پہ جھگڑا ہے، یہ کس چکر میں جناب جی آ کے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں؟ کرنے آیا تھا، بڑا ٹیکنیکل سوال لے کر آیا تھا، بڑا ٹیکنیکل سوال جی، سابقون اولون میں سے جی یہ اور وہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کے اندر ان کا شیعہ دھرم کا رد موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انصار ہیں نا، مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے، ان دونوں گروپس کا ذکر کیا ہے، اور ان کی اتباع کا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا، جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی اتباع کرے گا۔ اب شیعہ مذہب کے شیعہ دھرم کے مطابق اتباع صرف پنجتن پاک کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو 5 حضرات ہیں ان میں ایک بھی انصاری نہیں ہے، یہ سارے حسن حسین تو خیر مہاجرین بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دیں کیونکہ وہ نبی ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ تو مہاجرین ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن انصار میں سے ایک بھی شخص ان پنجتن پاک کا حصہ نہیں ہے، جن کی اتباع کا حکم قرآن مجید میں
موجود ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایک آیت ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہو کہ اہل بیت کی اتباع کرو، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ کی ازواج کی اتباع کرنی ہے یا رسول اللہ کے گھر والوں کی اتباع کرنی ہے خاصم خاص. لیکن یہاں پر مہاجرین و انصار کو ایز اے گروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا وہ صف اول میں رکھا ہے کہ آپ نے ان کی اتباع کرنی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے تو اس آیت سے بڑا، یہ آیت پہ بہت جلتے ہیں لوگ، کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا مہاجرین، یہاں سارے مہاجرین مراد نہیں ہیں، یہاں سارے انصار مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ان کا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ کل مہاجرین کل انصار کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جو ہے نا صرف من کا صیغہ آ گیا ہے، لہٰذا ان میں سے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو مہاجرین ہیں، ان میں سے جو انصار ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اتباع ہوگی احسان میں. اگر یہ بات بھی مان لی جائے تب بھی انصاری پنجتن پاک میں نہیں ہے، انصار پنجتن پاک کا حصہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے بھی ان کا رد ہو جاتا ہے، کیونکہ کم از کم 3 انصار میں سے 3 حضرات ضرور آپ کو کیونکہ جمع کا سکھا ہے نا، تو کم از کم 3 حضرات آپ کو لازمی ثابت کرنے پڑیں گے جن کی اتباع کرنی ہے آپ نے. اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں نا، ان کا بھی مسئلہ الٹ بھی ہو گیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھے شاید کے اوپر کہ تم نے صرف اماموں کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ امام تو بہت اعلیٰ چیز ہے، تو وہ تو خیر وہ تو امام دوسروں کی اتباع کر رہے ہیں. ہاں. اب مسئلہ ایک اور دیکھیں، ان کا امام کیا کر رہا ہے، ان کا امام کہہ رہا ہے کہ 4 میں سے باقی سارے ہو گئے مرتد، ٹھیک ہے. اب جو 4 کیوں اللہ جانے ان کے امام قرآن بھی پڑھتے تھے یا جانتے بھی تھے قرآن کو، نہیں جانتے تھے، اپنی سمجھ سے باہر ہے. وہ جو 4 اس نے رکھے ہیں دین اسلام کے اندر، دائرے کے اندر، ٹھیک ہے، وہ چاروں انصار میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر بھی کھا گیا، کسی انصاری کو اس نے مسلمان نہیں چھوڑا. ہماری ہوئی ان لوگوں نے ہر طرف پھنس جاتے ہیں نا. ویسے امام اگر اتباع نہ کرتے تو اس آیت کے مصداق بھی نہ بنتے. امام اول نے تو سب کی اتباع کی ہے، کوئی کام چھوڑا نہیں، دوسروں کی اتباع پیچھے چلتے رہے. 3 خلافتوں میں تو امام صاحب خود جو ہے دوسرے خلیفوں کی اتباع کرتے تھے جو غیر معصومین تھے، پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلا مانو. تو دیکھیں نا، 4 اس نے مسلمان چھوڑے، باقی سارے اس نے کافر کر دیے، لہٰذا اس آیت کا تو وہ خود کافر ہو گیا امام جو ہے نا. کیونکہ آپ انصار کے اوپر جب کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو آپ نس قطعی سے آپ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصار کی اتباع کا حکم دے دیا ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انصار مرتد ہو جائے، کل جماعت مرتد ہو جائے، پاسبل نہیں ہے. جبکہ شیعہ نے کل جماعت کو، انصار کی جماعت کو مرتد کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ کہیں سے بھی جو ہے نا وہ اسکیپ مت دیا کریں، کوئی راستہ مت دیا کریں ان کو نکلنے کا. کل جماعت مرتد ہو جائے، ان کا تو نکلنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ آتے ہی اسی بنیاد میں ہے ہی کافر خود. اچھا یہ والا حوالہ چاہیے یا مل سکتا ہے منی ماسٹر بھائی کہ معصوم اگر غیر معصوم کی بیعت کرے، کیونکہ میں نے ان کے مولویوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ وہ کافر ہے یا کفر ہے غیر معصوم کی بیعت معصوم کے لیے. مولانا نصیر صاحب کے پاس ہم نے بتایا تھا کہ مطلب حسین کا میرا حال کول ملتا ہے کہ یزید کی بیعت کرنا، یزید کی بیعت کو تو انہوں نے کفر کہا ہے نا، وہ تو پتہ ہے. تو ان کے نزدیک باقی بھی جو 3 خلافتیں ہیں وہ بھی تو حق پہ قائم نہیں ہیں نا، ان کے نزدیک تو وہ بھی حرام کے مطلب ہے قائم ہوئی ہیں. تو ان کی بیعت کرنا بھی وہی اصول ہے کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، کفر ہو جاتا ہے. ادھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ منافق تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر چونکہ وہ منافق تھے نا، کھلے کافر نہیں ہیں، لہٰذا منافقین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مسلمانوں والے ہوتے ہیں، اور امام نے ان کی بیعت مکرہن کی ہے جیسا کہ لکھا ہے ابن سلیم ابن قیس میں، ٹھیک ہے. تو مکرہن کی ہے، رضا سے نہیں کی. اور مکرہن جو ہے وہ منافق کی بیعت چونکہ وہ بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن مکرہن. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اگر یہ اس حوالے کی صراحت مل جاتی ہے نا کہ معصوم کے لیے غیر معصوم کی بیعت، حالانکہ حضرت حسین کا وہ قول وہ بھی کافی شافی ہے، معصوم کے لیے غیر معصوم کی بیعت جو ہے یہ کفر ہے. تو یہاں پر انہوں نے ایک بار یہ پوری روایت بیان دکھائی تھی ہمیں، انہوں نے تو نہیں تو مقدمہ پتہ کیا ہے میرا
جی مقدمہ یہ ہے کہ شیعوں کے تو 12 امام 12 محمد ہے نا، سمجھ گئے؟ یعنی یہ ڈیٹو کاپی ہیں ساری رسول اللہ کی علیہ باللہ، اور ان میں سے ایک کا قول دوسرے باقی 11 کے لیے بھی، ایک کا عمل باقی 11 کے لیے بھی ہے، سمجھ گئے؟ جو کام ایک نے کیا باقی 11 کے لیے از خود ثابت ہے، صحیح ہے، وہی حکم ہے، ٹھیک؟ بالکل. تو یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو منافق کی بیعت اس لیے ہے کیونکہ وہ کھلا کافر نہیں ہے، صحیح، اور اس کی مکرہن بیعت کر لی، لیکن کافر کی بیعت تو جائز نہیں ہے نا، چاہے مکرہن ہی کیوں نہ ہو. لیکن ان کے نزدیک امامت کا جو مانتا نہیں وہ کافر ہی تو ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان کے اماموں کے اپنے گھر میں جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو وہ تو نہیں ٹھیک ہے، مانتا، اس زمرے میں بھی تو وہ ٹھیک مسلمان ہے، نہیں ہیں ان کے نزدیک. نہیں لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ اگر یہ مقدمہ ان کا ہے کہ ائمہ نے امام نے جو پہلے 3 خلفاء کی بیعت کی ہے، چونکہ وہ منافق تھے لہٰذا ان کے ساتھ بظاہر مسلمانوں والا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے مکرہن ان کی بیعت کر لی، ٹھیک ہے، یعنی ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے کر لی یا مجبوراً کر لی، صحیح. لیکن کیا ان کے ہاں یہ قول بھی ہے کہ امام کافر، جو منافق کافر نہیں ہے، یعنی جس کافر کا کفر کھل گیا ہے، کفر بواح ہے جس کا، وہ منافق نہیں ہے، کھلا کافر ہے، اس کی بیعت اگر امام کرے، ٹھیک، تو کیا وہ اس کی اجازت ہے؟ یعنی وہ تو پھر کھلا کفر ہو گیا نا. نہیں ڈھونڈتے ہیں، مولانا سے پوچھتے ہیں، وہ ہے کچھ، انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا، مل جائے